السلام علیکم۔ ہم اب اردو کی کتاب سورج مکھی جو 7ویں جماعت کی کتاب ہے اس کی نظم ہے مرغ مرحوم، اس کی ایکسپلینیشن لینے جا رہے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا ہوگا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی نکال لیے ہوں گے، اور اب ایکسرسائز کو سالو کرنے کے لیے اس نظم کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بحیثیت نظم قافیہ ردیف درست ہے، وزن میں بھی ہیں شعر، اور ایک مزاحیہ نظم لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے خود کچھ بہت زیادہ پسند نہیں آئی، لیکن چونکہ کورس کا حصہ ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ڈسکس تو کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو زیادہ پسند آ جائے، تو آپ اس نظر سے دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے۔ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو پڑھتے جاتے ہیں اور ایکسپلین کرتے جاتے ہیں۔ اے میرے مرغے میرے سرمایہ تسکین جاں، اے میرے مرغے میرے سرمایہ تسکین جاں، یعنی میری زندگی کی جو خوشی، تسکین، مزہ ہے، پورا کا پورا تمہاری وجہ سے یہ سرمایہ، جو بھی میرے پاس سرمایہ ہے تسکین کا، سکون کا، میری جان کی، وہ تم ہی تھے۔ میری جان کی تسکین کا سرمایہ تم ہی تھے۔ تو تیری فرقت میں ہے بے رونق میرا سارا جہاں، تم سے جدائی کے بعد، فرقت یعنی جدائی کے بعد میرا پورا جہاں بے رونق ہو گیا ہے، کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ کون دے گا رات کے 12 بجے اٹھ کر اذاں؟ ایک مزاحیہ پہلو ہے کہ رات کے 12 بجے جو مرغا اذاں دیتا ہے وہ تو ویسے ہی فضول مرغا ہوتا ہے، اس کو تو کاٹ ہی دینا چاہیے جیسے کہ مسنون ہے، لیکن جو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بری چیزیں بھی پسند آتی ہیں نا، تو یہ اس کی اس ادا کو بھی پسندیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے اب کون مجھے اس طرح سے تنگ کرے گا جیسے تم تنگ کیا کرتے تھے۔ تیری فرقت میں دل تڑپا جگر نے آہ کی، تمہاری جدائی میں میرا دل تڑپ رہا ہے، میرے جگر میں سے آوازیں آ رہی ہیں تکلیف کی، بہت تکلیف میں میرا جگر، یعنی دل، تمہیں دل کو جگر کہا جاتا ہے شاعری میں۔ کھا گئی تجھ کو نظر شاید کسی بدخواہ کی، یہ بھی ہمارے پاکستان ہندوستان میں ایک انداز ہے بات کہنے کا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو کسی کی بری نظر لگ گئی، تو شاید کسی کی نظر ہی لگ گئی تم کو۔ تجھ کو لایا تھا کراچی سے کہ پالوں گا تجھے، کراچی میں عام طور پہ پرندوں کی، جانوروں کی بڑی مارکیٹ لگتی ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے کراچی کا تذکرہ کیا۔ مشرقی آداب کے سانچوں میں ڈھالوں گا تجھے، تم کو بالکل بڑا اچھا سا مشرقی بناؤں گا، یعنی ادب، آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، جیسے کہ ہمارے ملک میں بڑے تمیزدار لوگ رہتے ہیں، تو اس انداز سے تمہیں بناؤں گا۔ مفت خوروں کی نگاہوں سے بچا لوں گا تجھے۔ بہت سے لوگ جہاں مرغہ مرغی ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ چلو کچھ دن میں بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو کاٹ کے کچھ بنائیں گے، اس کا اس امید پہ رہتے ہیں، لیکن میں بچا لوں گا تم کو ایسے لوگوں کی باتوں یا نظروں سے۔ تجھ پہ لیکن موت کے دلدوز سائے چھا گئے، دلدوز جو دل کو تکلیف پہنچائیں، موت کے ایسے سائے تمہارے اوپر چھا ہی گئے میری کوششوں کے باوجود۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ہاں، یہ ایک بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے ذوق کا، جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، خاص طور پہ یہ غالب کے زمانے کے شاعر تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب، جو اردو کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، ان کے زمانے کے تھے، اور ان سے ان کا ٹکرا بھی رہتا تھا، مقابلے کے شعر بھی آتے تھے، اور وہ ذوق کے بہت سے شعر ایسے ہیں جن شعروں کے محاورے بنا لیے گئے، اتنے مشہور ہوئے کہ ان کا کوئی ایک مصرع لے کے اس کا محاورہ بن گیا، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پورا شعر کچھ یوں تھا کہ کھل کے گل کچھ تو بہار اپنی صبا دکھلا گئے، کچھ تو ایسے پھول تھے جو کھلے اور چند دن میں مرجھا گئے، لیکن ان چند دنوں میں انہوں نے کم از کم اپنی خوشبو، اپنا رنگ بکھیر دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا وہ کیسے تھے، تو ان کو کم از کم ان کو پذیرائی کچھ نہ کچھ تو مل گئی، چاہے وہ کچھ دنوں میں ہی مر گئے، لیکن کچھ نہ کچھ پذیرائی تو مل گئی۔ تو کھل کے گل کچھ تو بہار اپنی صبا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، کہ زیادہ افسوس ان پہ ہے جو ابھی کھل بھی نہ سکے تھے اور پھر ان کا وقت آ گیا۔ غنچے جو ہیں وہ کلیوں کو کہتے ہیں، تو ایسی کلیوں پہ زیادہ افسوس ہے جو ابھی کھلی بھی نہ تھیں، اپنا رنگ بھی نہ دکھا سکی تھیں، اور ان کو جانا پڑا۔ آج کل کے تناظر میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ جب جنگیں چل رہی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، تو وہاں آپ کو اکثر یہ شعر ملے گا
کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اچھا جی، تو یہ ذوق کا شعر تھا، تو انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ذوق کے شعر کو، اپنے ذوق کے مصرے کو اپنے مصرے کے ساتھ جوڑ کے ایک مزاح کا پہلو بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت سے شاعر اپنے مزاحیہ کلام میں اس طرح سے کرتے ہیں، یا تو ذوق دوسرے شعراء کی زمین استعمال کر لیتے ہیں، یعنی قافیہ ردیف ان کا لے کے باقی اپنی نظم بنا لیتے ہیں، یا پھر ان کے مصرے بیچ بیچ میں جوڑ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تیرے غمزے زندگانی بھر نہ بھولیں گے مجھے، غمزے ہوتا ہے نخرے، ادائیں، تیری ادائیں ساری زندگی نہیں بھولوں گا، پھول سی کلغی ملائم پر نہ بھولیں گے مجھے، کلغی مرغے کی سر پہ جو ریڈ کلر کا تاج سا ہوتا ہے، تیرے انداز حسین یکسر نہ بھولیں گے مجھے، بالکل بھی نہیں، یکسر مطلب بالکل بھی نہیں بھول سکوں گا تمہارے اتنے حسین انداز تھے، چھوڑ کر مجھ کو تو دستے داور محشر میں ہے، داور انصاف منصف حکمران بادشاہ، داور محشر قیامت کا بادشاہ اللہ تعالیٰ، دستے داور محشر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تم اب دنیا سے چلے گئے اور تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری بظاہر جیسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری روح اب اللہ کے قبضے میں، ویسے تو جانوروں کی روح نہیں ہوتی، تیرا ڈربا تجھ سے بہتر ہے کہ میرے گھر میں، تجھ سے بہتر تو تیرا ڈربا ہی ہے کہ وہ میرے گھر میں موجود ہے اور تو نہیں رہا، تو یہ اس سے شکوہ کر رہے ہیں۔ میں وبائے عام سے تجھ کو بچاتا رہ گیا، وبائے عام طور پہ ہو جانے والے نزلہ زکام اس طرح کی چیزیں، تجھ کو کتنی قیمتی شربت پلاتا رہ گیا، کتنے ہی میں نے تم کو ایسے ہی چیزیں پلائیں، ٹونک پلائی کہ تم مر نہ جاؤ، اور ایسا ہوتا ہے قیمتی جانوروں کو، قیمتی پرندوں کو اس طرح کی دوائیں پلائی جاتی ہیں۔ تجھ کو رانی کھیت کے ٹیکے لگاتا رہ گیا، رانی کھیت ایک مرغیوں کی عام بیماری ہے جس میں جو اگر مرغیوں کو لگ جاتی ہے تو لائن سے سینکڑوں مرغیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ٹیکے لگتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ بھی لگوائے، لیکن میرے انجیکشن تجھے لطف فنا دینے لگے، ایسا لگتا ہے کہ میرے انجیکشن کی وجہ سے ہی شاید تم مرنے کے قریب آنا شروع ہو گئے، لطف فنا مطلب موت کا مزہ تم کو لینے لگے، موت کے قریب پہنچا دی جیسے کہ انہوں نے تمہیں۔ اور پھر آگے ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور کسی اور کا مصرع لیا ہے، جن پہ تکیہ تھا وہی تنکے ہوا دینے لگے، یہ بہت مشہور شعر کا مصرع ہے، یہ ثاقب لکھنوی صاحب تھے جنہوں نے یہ شعر لکھا تھا، پوری نظم ہے، وہ نظم ہی بہت بہترین ہے، لیکن اس کا ایک شعر بہت مشہور ہو گیا، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی اپنے ہی جب دھوکہ دے جاتے ہیں تو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ یہاں پہ ثاقب لکھنوی صاحب نے جیسے فرمایا کہ میرے آشیانے کو، میرے گھر کو اسی باغبان نے آگ لگا دی جو کہ اس کی دیکھ بھال کرنے پہ مامور تھا، باغبان یعنی باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو مالی مقرر تھا، اسی نے باغ کو آگ لگا دی، تو یہ ایک دم سے یہ تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہوا، تو اس پہ زیادہ دل دکھتا ہے، اور جب ایسا ہو رہا تھا تو بجائے اس کے کہ آس پاس کے لوگ یا آس پاس کی اور چیزیں اور میرے ساتھی میری مدد کرتے، جو میرے سب سے قریبی تھے، باغباں کے بعد دوسرا دیکھا جائے تو پتے تھے جن پہ میرا تکیہ تھا، جن پہ میرا بھروسہ تھا، میرے ساتھی تھے، میرا دن بھر کے اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ بھی اس آگ کو گھٹانے کے بجائے اس کو بڑھانے کے لیے ہوا دینا شروع ہو گئے، اس کے اوپر ہوا جلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ انتہائی دردناک انداز میں کہا گیا شعر تھا کہ جی میری جتنی بھی تباہی یا بربادی ہے وہ خود میرے اپنوں نے، میرے ساتھیوں نے، میرے جاننے والوں نے، میرے محبت کرنے والوں نے ہی لگائی، اور جتنا میں برباد ہوتا گیا لوگ اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے گئے۔ تو باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ثاقب لکھنوی سے یہ مصرع انہوں نے مستعار لیا، ادھار لیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہ اگین مزاح کے اندر ایسا کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اچھا جی، داستان مرغ ایک درد نہاں ثابت ہوئی، یہ جو تمہارے ساتھ میرا وقت گزرا یہ ایک بڑی تکلیف دہ وقت میرا تھا، یہ پریشانی نشاط دشمنہ ثابت ہوئی، جیسے کہ یہ پریشانی مجھے ہوئی تو میرے دشمنوں کو بڑا مزہ آیا، نشاط دشمنوں کا مزہ بہت زیادہ، بہت مزے میں آئے، دشمن بہت خوش ہوئے مجھے اتنی پریشانی میں دیکھ کے، دوستوں کی ہر تسلی رائے گاں ثابت ہوئی، اور دوستوں نے مجھے جب بھی تسلی دی، جو بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی، وہ کسی کام نہ آئی، رائے گاں مطلب کام نہ آئی، دوست غمخواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، آخر ایسا کیا کر لیں گے کہ میں خوش ہو سکوں، اتنا میں دکھی ہوں، وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، غمخواری میرے غم بانٹنے میں، اور سعی مطلب کوشش، وہ کیا کوشش کر لیں گے، ایک ایک مرغہ اٹھا کر گھر سے لے آئیں گے کیا، تو کیا وہ بہت سے بہت ہی کر لیں گے نا کہ ایک ایک مرغہ اٹھا کے لے آئیں گے گھر سے، لیکن پھر بھی اس سے میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تو تم سے شدید محبت تھی، تم اصل میں تو تم مجھے چاہیے ہو، ان کے مرغے سے میرا کیا فائدہ ہوگا، اے میرے مرغے تمہارے تذکرے ہوں گے یہاں، چلو باہر اب تو تم گئے، ختم ہوا قصہ، اب یہ کہ انجام یوں ہوگا کہ اب تو میں بھولوں گا نہیں،
تمہارے تذکرے تمہارا ذکر میں کرتا رہوں گا، میں بنا دوں گا تمہاری ہر ادا کو جاویداں، جاویداں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے، جو ہمیشہ زندہ رہے، تو ایسے تذکرے کروں گا کہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ہو مبارک تم کو مرغ گوشۂ باغ جنا، جنت کا باغ، تمہاری قبر سمجھ لیں کہ جو ہے وہ جنت کا باغ بن گئی ہے۔ یہ ہمارے دین میں ہے نا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی قبر جو جنت کا باغ بن جاتی ہے، تو اس طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے اچھے تھے، تم اتنے زبردست تھے کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہوئی، حالانکہ ایسا ہے نہیں نا، مطلب ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال شاعر نے اپنے انداز سے نظم کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ بھی ایک ساتھ میں جوڑ دیا۔ تو ہو مبارک تم کو مرغ گوشۂ باغ جنا، جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا تمہیں مبارک ہو، تم یقیناً جنت میں ہی ہوگے۔ میں تمہاری یاد سے قلب حزین بہلاؤں گا، اپنے جو غم زدہ میرا دل ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اب تمہاری یاد سے ہی بہلا سکتا ہوں، تم تو آ نہیں سکتے، تو گھر کے آگے میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، تمہیں یاد رکھنے کے لیے تمہارا مقبرہ بنواؤں گا۔ مقبرہ بنوایا جاتا ہے اس لیے ان لوگوں کا کہ جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھول نہ پائیں، ہمیشہ یاد رکھیں، تو ان کا مقبرہ بنوا دیا جاتا ہے محبت کی نشانی کے طور پہ۔ تو یہ دنیا میں خاص طور پہ ہندوستان میں ایک رواج رہا، اسی کی ایک نشانی تاج محل بھی ہے، جس پہ آپ تھوڑی ریسرچ کریں گے تو آپ کو کافی کچھ پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس نظم کی ایکسپلینیشن ختم ہوئی۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو کتنی پسند آئی، سمجھ میں ضرور آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔